اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکٹری میڈیا کے ناظرین و سامعین، آپ کو ہارون تنولی کا دعوت۔ ناظرین و سامعین، گزشتہ روز ایبٹ آباد ٹریفک پولیس کی طرف سے ایک ایسا اقدام کیا گیا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پہلے ہمارے سیاحتی مقامات جتنے بھی ہیں پورے ریجن کے بلکہ پورے صوبے کے بند تھے، پورے ملک کے بند تھے، اب لاک ڈاؤن کی سچویشن سے باہر آئے ہیں۔ تو اس میں ٹریفک پولیس نے گزشتہ سال کی طرح گزشتہ سال بھی انہوں نے ایک فورس جو ہے وہ انوگریٹ کی تھی، جسے ٹورسٹ پولیس کہا جاتا تھا۔ وہ ٹریفک پولیس کی ایک حصہ تھا، جیسا کہ اب اس کو مزید جو ہے ویل ایکوپ کیا گیا ہے۔ اس میں 10 جو موٹر بائکس ہیں، 3 سپاٹ جو ہیں بنائے گئے ہیں نتھیا گلی کے مختلف مقامات پر، جو مری سے آنے والے سیاح ہیں یا ایبٹ آباد سے جانے والے سیاح ہیں، اور درمیان میں خاص نتھیا گلی کے اندر ایک سپاٹ قائم کیا گیا ہے۔ 2 سپاٹ جو ہیں وہ سائڈوں پر ہیں، مین انٹریوں میں ہے، ایک مری کی طرف سے اور دوسرا ایبٹ آباد کی طرف سے جانے والے سیاحوں کے لیے۔ یہ 3 سپاٹ مکمل جو بنائے گئے ہیں، اس میں بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے۔ یہ جو تقریب کا انعقاد کیا گیا، اس میں ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشست پر منتخب ہونے والی ایم پی اے مومنہ باسط جو ہے اس مہمان خصوصی اس تقریب کی تھی۔ اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، اس کے ساتھ ایس ایس پی ٹریفک وارڈن قمر یاد خان، انہوں نے یہ شاندار تقریب کا انعقاد کیا، جس میں 10 موٹر بائکس ہیں اور 20 رائڈر ہیں، جو ان 3 سپاٹس پر سیاحوں کو مکمل سہولیات ساری دیں گے، معلومات ساری دیں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ناگفتہ بھی حالت ہو جاتی ہے، کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ فوری رسپانڈ بھی کریں گے۔ اس میں 3 یونٹ انہوں نے وہاں قائم کیے ہیں، جس میں ایک موبائل ورکشاپ یونٹ ہے۔ اگر کسی سیاح کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پر یہ مکینک جو ہے اس گاڑی کے اندر موجود ہوگا، وہ موقع پر جا کے اس کو ٹھیک کریں گے اور اپنے سپاٹ تک پہنچائیں گے، تاکہ خطرناک ایریاز جتنے بھی روڈ کے اوپر ہیں ان سے ان کو بچایا جا سکے۔ اور دوسرا ایمبولینس جو سروس ہے وہ وہاں پر ٹریفک پولیس کی طرف سے دی گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی سیاح کو حادثہ پیش آ جائے تو اس میں اس کو ریکور کرنا اور اس وہاں سے اس زخمیوں کو یا دیگر جو جیسے بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنا۔ ایمبولینس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک ریکوری ایمبولینس بھی، ایک ریکوری وین بھی انہوں نے ساتھ رکھی ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی گاڑی کسی کھائی میں یا کسی ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس میں اس کو ریکور کرنے کے لیے بھی ان کے پاس سہولت موجود ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ بات آ جائے تو وہاں ایک لائسنس موبائل یونٹ کا بھی کل افتتاح کیا گیا ہے، جو ایک نیا اضافہ ہے، کیونکہ یہ تو چیزیں جو پہلے سے موجود تھیں اس میں نیا اضافہ جو ہے لائسنس برانچ کا ہے۔ پھر اس کے بعد سیاحوں کے لیے ایک بڑا اچھا کھانے پینے کے لیے ایک بڑا اچھا ایک میس قائم کی گئی ہے، وہ گاڑی کے اوپر ہی ہے، جس میں سیاحوں کو بھی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کو بھی ٹریفک پولیس ایبٹ آباد جو ہے وہ تمام سروسز مہیا کرے گی۔ اگر دیکھا جائے تو یورپین طرز پہ یہ سسٹم ٹریفک پولیس ایبٹ آباد نے سٹارٹ کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ظہور بابر خان آفریدی کا۔ انہوں نے ایس ایس پی ٹریفک وارڈن کو یہ ہدایت جاری کی کہ فوری طور پر ایسا کوئی میکنزم ہونا چاہیے تاکہ جو ملک بھر سے آنے والے سیاح ہیں وہ سیف بھی رہ سکیں اور یہاں پر محظوظ بھی ہو سکیں، کیونکہ یہاں کا ویدر جو ہے باقی شہروں کی نسبت بہت اچھا، معتدل اور خوشگوار ہوتا ہے، بڑا اچھا ویدر ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا بھر سے اور پاکستان بھر سے سیاح جو ہے نتھیا گلی اور گلیات کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آنے والے سیاحوں کو جو مشکلات درپیش ہیں اس کے لیے جو ٹریفک وارڈن کے رائڈرز جو ہیں وہ 20 لوگ جو ہیں، ہر بائک کے اوپر 2 ہوں گے، 10 بائکس انہوں نے دیے ہیں ٹریفک پولیس نے، ان کو ویل ایکوپ کیا ہے۔ اس میں وہ جو رائڈرز ہیں وہ اس حوالے سے سیاحوں کو گائیڈ لائن بھی دیں گے، ان کو کوئی معلومات چاہیے ہوگی وہ معلومات بھی پہنچائیں گے۔ اس کے ساتھ ان کا ایک ایمرجنسی نمبر بھی ہے، جس پہ اگر کسی سیاح کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس نمبر پہ ان کو کال بھی کر سکتا ہے۔ پی ٹی سی ایل نمبر ہے، اور دوسرا ایک ہیلپ لائن نمبر ہے جو ایبٹ آباد پولیس کا ہے۔ ہیلپ لائن نمبر جو کنٹرول پہ ہے، اس میں فوری طور پر ان کو رسپونڈ کیا جائے گا، کیونکہ ابھی سیزن ہے، ملک بھر سے جو سیاح ہیں وہ آ رہے ہیں، کیونکہ پہلے تو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن تھا، یہ سارا ایریا بند تھا، کوئی رش نہیں تھی۔ اب جو ہے یہ لاک ڈاؤن سے آزاد ہوئے ہیں تو مکمل ایس او پیز اور پروٹوکول کے ساتھ سیاحوں سے بھی کل کے پروگرام میں بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ایم پی اے مومنہ باسط اور ایس ایس پی ٹریفک وارڈن نے بریفنگ دی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم مکمل پروٹوکول کا خیال رکھیں گے، اور اس کے ساتھ حکومت چاہتی ہے کہ ہم
سیاحت کے فروغ کے لیے کچھ کریں، اس لیے یہ سیاحتی مقامات جتنے بھی ہیں وہ کھولے گئے ہیں، اور اس میں مکمل جو اپنا پروٹوکول ہے کرونا کا اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سیاح جو ہے وہ یہاں کا رخ کریں اور یہاں پر آئیں، کیونکہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے احسن طریقے سے اس کو ڈیولپ کیا ہے، مگر اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کریڈٹ وہاں کی مقامی کمیونٹی کو جاتا ہے۔ مقامی کمیونٹی کے حوالے سے کچھ تاثرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں کہ اس میں مقامی جو افراد ہیں یا جو شعبہ صحافت سے وابستہ افراد ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ گلیات میں جو ٹورسٹ پولیس ہے اور جو ہماری ریگولر پولیس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل جو ریسکیو کے لوگ آگے ہیں، یہ سیاحوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نہ صرف یہ سیزن ہے بلکہ آف سیزن میں بھی ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اور سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ گلیات کی عوام کی ہیں۔ انہوں نے جب بھی کسی ٹورسٹ پہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل وقت آیا تو یہاں کے لوگ فوراً پہنچے اور اس کو ریسکیو بھی کیا اور اس کی خدمت بھی کی، اور یہاں کے جو امن امان ہے اس میں بھی ان لوگوں کا بڑا کردار ہے پولیس کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جب یہ جتنے بھی فیسلٹیز یہ پرووائڈ کی گئی ہیں، یہ ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس علاقہ گلیات کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت عام ہے اور بہت ضروری ہے، اور اسپیشلی جو ٹریفک پولیس نے یہ انیشیٹو لیا ہے، یہ 2-3 جگہوں پر اس نے یہ ایسی فیسلٹی پرووائڈ کی ہے، تو اس سے ٹورزم ڈیولپ ہوگا، علاقہ ترقی کرے گا، فنڈ جنریٹ ہوگا، اور ہم اس پولیس کے بھی، ٹریفک پولیس کے جنہوں نے یہ ایسا کام کیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ شہریوں کا کیا کہنا تھا، کیونکہ مقامی جو آبادی ہے، مقامی آبادی کا بڑا عمل دخل ہے سیاحت میں تحفظ کو یقینی بنانے میں، کیونکہ مقامی افراد جو ہیں وہ سیاحت کے فروغ کے لیے وہ بھی اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ملک بھر سے جو مہمان آتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں، انہوں نے فیس کرنا ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے۔ اس میں اگر کوئی ایسی آڑ ڈلہا بھی جاتی ہے تو اس کو بھی کلیئر کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ ادارے تمام موجود ہیں۔ اس میں ڈی ایس پی گلیات جمیل الرحمان وہ بھی کل اس تقریب کا حصہ تھے۔ اس میں ٹریفک کے حوالے سے ڈی ایس پی سارے وہاں موجود تھے، ٹریفک وارڈن سارے وہاں موجود تھے، ٹریفک پولیس کل تقریباً اگر دیکھا جائے تو وہاں پر موجود تھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کے لیے بہت زیادہ مسائل بھی ہیں۔ اگر ڈسٹرکٹ میں دیکھا جائے تو ان کے پاس نفری کی جو تعداد ہے وہ بھی بہت کم ہے، 350 جو لوگ ہیں، جس میں ڈرائیورز بھی ہیں، اس میں رائڈرز بھی ان کے ہیں، اس میں دیگر جو سٹاف بھی ہے وہ سارا اس میں شامل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 200 کے قریب جو ایبٹ آباد پورے کو یہ ٹریفک پولیس اہلکار ڈیل کرتے ہیں، جس میں حویلیاں ہو گئی، ایبٹ آباد ہو گیا، لور تناول شیروان ہو گیا، لورا ہو گیا، پھر اس میں ہمارا کلندر آباد ہو گیا۔ یہ کیونکہ یہ ٹریفک پولیس بہت کم نفری ہے، اس نفری کو بھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اور آر پی او ہزارہ اور ہائی ایپس جو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے ذمہ داران ہیں، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، آئی جی خیبر پختونخوا، ان کو اس حوالے سے نوٹس لینا چاہیے کہ نفری کی تعداد جو ہے ٹریفک پولیس کے اندر اس کو بھی بڑھایا جائے، کیونکہ ایبٹ آباد شہر جو مسائل ٹریفک کے مسائل کا گرداب رہی ہے یہاں پر اب بھی ہے، اس کو کور کرنے کے لیے ظاہر ہے ہر چوک چوراہے کے اوپر یہ ٹریفک پولیس، ٹریفک وارڈن کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس میں کردار تو قوموں کا بھی ہوتا ہے، لوگوں کا بھی ہوتا ہے، مقامی آبادیوں کا بھی ہوتا ہے، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مگر خاص کر یہ اسپیشلی دیکھنے میں آیا کہ جس وقت بڑے ایونٹ ہوتے ہیں جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ 2 مواقع ایسے ہیں، اس میں خاص کر سلاڈ کا جو ایریا ہے اس میں ٹریفک جام رہنا معمول بن جاتا ہے۔ اس میں مقامی جو افراد ہیں، سلاڈ کے جو نوجوان ہیں، وہ رضاکارانہ طور پر ڈیوٹی اپنی دیتے ہیں ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر، شہری بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، مگر پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے، ٹریفک پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے مسائل زیادہ درپیش ہیں۔ اس حوالے سے ہماری ضلعی انتظامی افسران ذمہ داران اور ریجن کے ہمارے ذمہ داران، کمشنر ہزارہ، آر پی او ہزارہ، ان کو بھی اس حوالے سے چاہیے کہ ٹریفک پولیس میں، کیونکہ بہت کم تعداد میں یہ لوگ ہیں، 350 کی نفری ہے جو مختلف ایریاز کو لیڈ کرتی ہے، وہاں چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے۔ اس حوالے سے اگر اس کو تھوڑا سا بڑھایا جائے، ایبٹ آباد کے چوکوں چوراہوں میں خاص کر ایمرجنسیز کی جو صورتحال ہوتی ہیں، جیسے ہاسپٹلوں کے جو روڈ ہیں ایبٹ آباد میں، ان کو اگر کور کیا جائے، کلیئر کیا جائے، تعلیمی اداروں کے جو ہیں ان کو کور اور کلیئر کیا جائے، اور سرکاری جو دفاتر یا وہ ادارے ہیں ان کی طرف جو جانے آنے والے روڈ ہے ان کے اوپر یہ نفری اگر تعینات ہو تو یہ بہت اچھا سائن ہوگا۔ اس میں ایس ایس پی، ٹریفک وارڈن ہزارہ ریجن قمر یاد خان، کیونکہ اب ان کی نئی تعیناتی یہاں پر ہوئی ہے، امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی سروسز جو ہے دیں گے، کیونکہ وہ ایک اس شہر کو سمجھتے ہیں، یا انہوں نے
زیادہ سروس کا حصہ مختلف ادوار میں ان کا تھانوں میں اور دیگر جگہوں پر رہا ہے، وہ اس کو بہتر طریقے سے لیڈ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو بھی چاہیے کہ اپنے احساس ذمہ داری رکھتے ہوئے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں، خاص کر یہ نوجوان جو بغیر لائسنس کے، بغیر اس کے موٹر بائکس کے اوپر ہیں، یہ خطرناک بائکنگ کرتے ہیں، نہ ان کے پاس ہیلمٹ ہوتا ہے، نہ دیگر کوئی ایسے ان کے پاس سیفٹی ہوتی ہے، وہ ایک ٹائر کے اوپر اس کو چلانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ کہاوت اچھی کہاوت ہے کہ 10 منٹ تاخیر بہتر ہے ساری زندگی واپس گھر نہ جانے سے، کیونکہ 10 منٹ تاخیر ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سپیڈ کو کنٹرول کریں، شہری بزرگوں کا خیال کریں، خواتین کا خیال رکھیں، اس میں ساتھ ساتھ دیگر جو خاص کر ہمارے سیاحتی ایریا جو آ جاتے ہیں ان میں، کیونکہ باہر سے پاکستان بھر سے آتے ہیں، ان کو بھی گائیڈ لائن دینی چاہیے، مقامی افراد کو بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی اس جو اپنے SOPs بنائے ہوئے ہیں اس پر سختی سے کاربند ہونا چاہیے، کیونکہ نئے لوگ جو آتے ہیں وہ اس میں آتے ہوئے اوپر نتھیا گلی سے جس وقت نیچے آتے ہیں تو وہ اترائی ہے، جو مری سے آتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا اس بات کا کہ نیچے ساری اترائی ہے، بریک کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ پہلا اور دوسرا گیئر اس میں ہی نیچے آنا میں سمجھتا ہوں اچھا ہے، سیفٹی بھی ہے، کیونکہ جس گیئر میں آپ گاڑی چلائیں اوپر جس وقت جائیں، ایبٹ آباد سے اوپر نتھیا گلی کی طرف جائیں، پہلا اور دوسرا گیئر جو ہے میں سمجھتا ہوں اسی میں وہ گاڑی اوپر پہنچتی ہے، تو اسی میں نیچے بھی آنا چاہیے، سپیڈ کو جو ہے کنٹرول کرنا چاہیے، اوور ٹیکنگ جو ہے ایسے نہیں کرنی چاہیے، خطرناک اوور ٹیکنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جو حادثات پیش آتے ہیں وہ اسی وجہ سے آتے ہیں، سیاحوں کو گائیڈ لائن نہیں ہوتی، ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہوتی۔ ٹریفک پولیس ایبٹ آباد کا ایک ایسا اقدام ہے جس میں سیاحوں کی گائیڈ لائن کے لیے 3 سپاٹ جو قائم کیے گئے ہیں، جس میں ایک ایوبیہ میں ہے، ایک نتھیا گلی پراپر ہے، اور ایک فرسٹ انٹری جو ایبٹ آباد سے اوپر جاتے ہیں ہرنو کے اوپر ایک اسپاٹ بنایا گیا ہے تاکہ سیاحوں کو مکمل گائیڈ لائن کے ساتھ یہاں سے رخصت کیا جائے۔ اور اس میں یہ تقریب کا جو انعقاد کیا گیا، اس میں سیاحوں میں گفٹ وغیرہ تقسیم کیے گئے اور سیاحوں کو بریفنگ بھی دی گئی کہ آپ آئے ہیں تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اور دوسرا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے تھوڑی سختی کی ہے اس میں گندگی کے حوالے سے، کیونکہ پہلے تو ہر جگہ کچرا پڑا رہتا تھا، اب وہاں پر کچرا نہیں ہے، کیونکہ جرمانے والا جو نظام انہوں نے کیا ہے، اسی طریقے سے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے اندر بھی یہ ہونا چاہیے، کیونکہ شہر تب صاف ہوگا جس وقت ایک ریپر یا گندگی کا کوئی چیز بھی ہاتھ سے وہ روڈ کے اوپر پھینکے تو اس کے اوپر جرمانہ ہو تو بہتر ہوگا۔ اس کے لیے سیکیورٹی کیمروں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے مختلف گروپس ایسے ہیں ان کی ضرورت ہے، ایسے یونٹس کی ضرورت ہے، تاکہ شہری جو ہے نا، بنیادی طور پر جو شہری ہیں وہ اس کے لیے آگے آئیں گے تو ہمارا ماحول بھی صاف اور شفاف ہوگا، ہمارے علاقے بھی صاف و شفاف ہوں گے، اور ماحولیاتی آلودگی بھی نہیں ہوگی۔ آج کیونکہ ماحولیاتی آلودگی کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا گیا، اس میں ایبٹ آباد میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا، گلیات میں بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں آئیں مل کر اس ملک کو صاف اور شفاف بنائیں اور اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ گندگی جو ہے اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے اپنے طور پر ہر ایک شہری کو احساس ذمہ داری ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اس میں ہم نے خود رہنا ہے، ہمارے جو مہمان ہیں وہ آئیں گے تو وہ ہمیں کیا فیل کریں گے کہ یہ کتنے گندے لوگ ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی صفائی جو ہے وہ کی جائے اور اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اس میں یہ جو ٹریفک پولیس کا جو انیشیٹو ہے گلیات کے لیے 3 سپاٹ اور اس کے ساتھ موبائل ورکشاپ، موبائل یونٹ جس میں کوئی گاڑی خراب ہو جائے اس کو شفٹ کرنے کے لیے، ایمبولینس، اور اس میں ٹریفک میس، یہ بہت ایک اچھا اقدام ہے۔ اس میں لائسنس جو یونٹ ہے وہاں پر لوگوں کی سہولت کے لیے، گلیات کے لوگوں کی سہولت کے لیے وہاں لائسنس موبائل یونٹ بھی اس کا افتتاح کیا گیا، جس میں لوگ جو ہے اپنا لائسنس جو ہے اپنے مقام پر حاصل کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے تحصیل لورا کے اندر بھی موبائل یونٹ کا قیام ٹریفک پولیس کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ لور تناول تحصیل میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے کہ موبائل یونٹ وہاں بھی جائے، کیونکہ ٹریفک پولیس اگر کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں وقتاً فوقتاً وہ جاتے ہیں، اوورآل کیونکہ نہیں جاتے، ان کو چاہیے کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے ذمہ داران کو اور ٹریفک پولیس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ اس حوالے سے بھی جو نیو تحصیل بنی ہے ان کے اندر بھی ایسا ٹریفک کا نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے، ٹریفک کی سہولیات ان کو لوگوں کو بھی دی جائے، اور اس حوالے سے جو لائسنس کی موبائل یونٹس ہیں وہاں ان تحصیلوں کو بھی بھیجی جائیں تاکہ وہاں کے لوگ بھی سفر کرنے سے بچ سکیں اور لائسنس بھی حاصل کر سکیں۔ اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ تمام شہریوں کو اس میں کردار ادا کرنا ہے
کہ ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے اور ٹریفک کے قانون پر عمل کرنے سے ہی ٹریفک کا دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ شہریوں کو احساس ذمہ داری رکھتے ہوئے اپنے فرائض منصبی ادا کرنے چاہیے، کیونکہ بطور شہری بھی ہمارے کچھ فرائض ہیں ہمارے شہر کے اوپر، تو یہ اپنے فرائض منصبی ہم سب لوگ اپنی حدود و قیود میں رہ کر کریں گے تو ہمارا شہر مسائل کی گرداب سے خود بخود نکل جائے گا۔ شکریہ۔